کہہ دیا جاتا تھا. تو یہ عورت سخت پریشان ہوئی. ان کے بچے چھوٹے تھے اور زندگی گزری تھی شوہر کے ساتھ اور وہ الگ نہیں ہونا چاہتی تھی. تو انہوں نے اپنے مسئلے کو اپنی ہمسائی کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ اور انہیں جا کر اپنا مسئلہ بتاؤ اور ان سے حل مانگو. ان خاتون کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا. تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ سنایا اور بہت عمدہ طریقے سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر میں ان کو اپنے شوہر کے حوالے کروں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ شوہر اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بچوں کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹیمپرامنٹ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بات برداشت نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو یہ حادثہ پیش آیا تھا. تو میرے لیے کوئی حل نکالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی، کیونکہ دور جاہلیت میں طلاق کا طریقہ یہ تھا، تو آپ نے اسی طریقے کے مطابق فرمایا کہ تمہیں طلاق ہو چکی. وہ خاتون پھر سے اپنا شروع سے مسئلہ پیش کرنے لگتی ہیں اور بار بار یہ اس بات کا ذکر کرتی کہ کس طرح ان کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کے شوہر کو بھی ان کی ضرورت ہے اور اس موقع پر وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، میری کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں. تو خدا کے لیے اس گھر کو بچائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس کو یہ بات کہتے کہ میں تمہارے لیے کوئی حل نہیں پاتا، تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو. تو اس پر وہ عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، وہ دوبارہ اپنا مسئلہ سناتی اور بار بار تکرار کرتی. اسی لیے اس سورت کا نام المجادلہ پڑ گیا کہ جھگڑا کرنے والی عورت. اور اس کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سورت جس میں ایک بحث اور تکرار کا ذکر ہے، ایک اصرار کا ذکر ہے. اور وہ خاتون بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر بچانے کے لیے مشورہ کر رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیے. تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی کہ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی حالت کی شکایت کرتی ہوں اور میں اپنی محتاجی کا ذکر کرتی ہوں اور میں اپنی پریشانی کا ذکر کرتی ہوں، میں اپنے شوہر سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے کوئی حل نکالے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لمحے وحی نازل کی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی دوسری طرف، اور وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکرار کچھ کر رہی تھی. مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کی پکار سن لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. اور یہ سننا صرف سننے کے معنی میں نہیں تھا، بلکہ سن کر جواب دینے کے معنی میں. یعنی عربی زبان میں سمع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سننے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن سننے کے بعد اس بات کا رسپانس دینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ تمہاری بات سن لی، بلکہ اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا. قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ انسانی مدد بھی، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے مسئلے کو بیان کرتی، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اصرار اور تکرار کرتی. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی لرننگ، اور وہ لرننگ کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیں. جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس وقت کنسرن لوگوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، ایسے لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو واقعی آپ کے معاملے کو سمجھتے ہوں، جو اگر خود مدد نہ بھی کر سکے تو وہ آپ کو اگلے سٹیپ کی رہنمائی دے دیں. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمسائی نے ان کو بہت اچھا مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا اسکالر ہے، بہت علم والا ہے، بہت تجربے والا ہے، بہت ڈگری والا ہے، اس کی پریکٹس بہت چلتی ہے، وہ لوگوں کو بہت اچھی رہنمائی دیتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی حل نہیں ہوتا، اور وہ بھی آپ کی صحیح طور پر مدد نہیں کر سکتا. تو پھر بھی انسان کو ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور ادھر ادھر باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ کا در تو ہر وقت کھلا، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور وہ سنتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان مانگنا جانے، اللہ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرنا جانے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح وہ دعائیں مانگتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ
آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی جب رب ان سے ناراض ہو گیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنے لیے بھی مانگی اور اپنی بیوی کے لیے بھی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ہماری غلطی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے بھول کے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زمین پر اتارا. اور باقی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا، لیکن کس طرح انہوں نے اپنے رب کو منایا. ربنا ظلمنا انفسنا. تو جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، جب اس کے اوپر کوئی مسئلہ آئے، تو انسان ضرور غور کرے کہ اس نے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، اپنے رب کے حق میں تو نہیں کوئی کوتاہی کی. بعض اوقات ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے اذکار میں کوتاہی ہوتی ہے، صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ہم کمی بیشی کرتے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار، رات کو سوتے وقت کے اذکار، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہونا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹے، تاکہ بندہ دنیا میں ہی اپنے حالات کو درست کر لے اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو ایک اچھی حالت میں پہنچے. کیونکہ ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، اسے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے. لہٰذا وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی دعا سنتا ہے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے واپس رب کی طرف جانے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم اس میں مایوس ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، اب دنیا اندھیر ہو گئی ہے اور اب اس رات کی کبھی صبح نہیں ہوگی، اور شیطان ہمیں مایوس کرواتا ہے، مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. تو مایوسی کی طرف نہیں لوٹنا، پکارنا ہے اپنے رب کو، اور شدت سے پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جس طرح پیغمبروں نے پکارا اور ان کی دعائیں قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور مچھلی سمندر کی تہہ میں اتر گئی تھی، کس طرح اندھیروں پر اندھیرے، لیکن انہوں نے کس طرح پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی وہیں پر ہی رہتا، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. یعنی مسائل آتے ہیں اور وہ مسائل آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں جب تک کہ آپ اللہ کی مدد سے ان کے اوپر قابو نہ پائیں. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور اس سے دعا کرے. ایوب علیہ السلام کو کس طرح مرض نے آ گھیرا، 18 سال تک وہ بیمار رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. براہ راست دعا بھی نہیں کی، صرف اپنی تکلیف اور اپنے غم کا ذکر کیا. پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، وہ کس طرح دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت السمیع الدعاء. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعائیں کرتے ہیں. تو ہم سارے پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی. سورۃ الانبیاء کا وہ رکوع پڑھنے کے لائق ہے، اس کا ترجمہ بار بار پڑھیے کہ کس طرح مختلف پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی پکار سنی، ان کی دعا سنی. تو اس لیے ہمیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا. وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں. یعنی یہاں پر جو مرد ایسی بات زبان سے نکالے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بات کو بری بات قرار دیا اور اس کو جھوٹ قرار دیا. اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. یعنی اگر مرد سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور غصے میں آ کر بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیا ہے تو اگر وہ بھی توبہ کرے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں، یعنی بیویوں کو واپس لینا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا اس سے پلٹ آتے ہیں، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک منہ سے نکالی ہوئی بات کی کتنی بڑی پکڑ ہے.
کہ تم واپس اپنی بیوی کی طرف نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ غلام آزاد نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو یہ بتایا کہ اب ان کو اپنے شوہر کو جا کر کیا بتانا ہے اور کس طرح وہ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. وہ کہنے لگی کہ وہ تو ان کے بس میں ہی نہیں. فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی اب شوہر اس وقت تک بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک یہ گردن آزاد نہ کرے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو